کہ یاد رکھو اہل حدیث ہو تب بھی، بریلوی ہو تب بھی، دیوبندی ہو تب بھی، کوئی انسان جب اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے وہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لے کہ قیامت والے دن اللہ اس وقت تک رحمت کا دروازہ نہیں کھولے گا جب تک اس کی زندگی محمد کے نقشے کے مطابق نہیں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شرط ہے، ایک بنیاد ہے کہ آپ اور میں اپنا سانس بھی مدینے والے کے نقشے پہ لے۔ پھر عرش والا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ عرش والے کا پیمانہ یہ ہے، عرش والے کا معیار یہ ہے کہ جو محمد کے نقشے پہ چلے گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی قدر، آج مدت مدید کے بعد ڈاکٹر عبدالرحمن صاحب کے حکم پر اللہ کی توفیق سے حاضری کا موقع میسر آیا ہے۔ میں آپ کے اور آپ کے علماء کے درمیان زیادہ دیر رکاوٹ نہیں بننا چاہتا۔ میری درد دل سے دعا ہے کہ آپ حضرات جتنا وقت بھی اس مسجد میں گزاریں، اللہ رب العزت اس کے بدلے آپ پہ رحمتیں فرما دے۔ اور آج کا یہ جلسہ، آج کا یہ پروگرام، آج کی یہ مجلس میرے لیے اور آپ کے لیے آخرت کا خزانہ اور آخرت کا اللہ تعالیٰ نجات کا سبب بنا دے۔ میں انتہائی مختصر ایک عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ اس بات کو آپ اچھی طرح یاد رکھ لیں، قیامت کے دن عرش والے کی عدالت سے اس روئے زمین پہ آدم سے لے کر آخری انسان تک جو بھی آئے گا وہ قیامت والے دن اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا، اس کی عمر، اس کی عبادت 500 سال کی ہوگی۔ پیش ہوا، سوال و جواب ہوئے، آسمان والے نے پوچھا اس کا کھاتا نکالو، کیا ہے اس کے اندر؟ اس کے رجسٹر، اس کی کتابیں، اس کے نامہ اعمال عبادات سے بھرے ہوئے، نمازوں سے بھرے ہوئے، نیکیوں سے بھرے ہوئے۔ اللہ رب العزت دیکھ کر فرمائیں گے کہ جاؤ اسے میری رحمت سے جنت الاٹ کر دو۔ آگے سے سوال کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اے عرش والے رب، آج اگر تیری رحمت سے مجھے جنت کا داخلہ نصیب ہو رہا ہے تو میری 500 سالہ عبادت کہاں گئی؟ میری نمازیں کہاں گئی؟ میرے صدقہ و خیرات کہاں گئے؟ اللہ رب العزت پھر فرمائیں گے کہ جاؤ لے جاؤ اسے میری رحمت سے جنت الاٹ کر دو۔ وہ پھر یہ بات کہے گا، اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ ٹھہرو، ترازو لگا ہوا ہے،
اس بندے کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے میں صرف ایک آنکھ نکال کے رکھ دو. کائنات کا امام صاحب وحی میرا اور تمہارا مرشد، میرا اور تمہارا قائد، میرا اور تمہارا رہبر، میرا اور تمہارا پیشوا، میرا اور تمہارا ہادی، جو عرش والے کے قرآن کے علاوہ اپنی زبان پہ کوئی الفاظ لاتا نہیں تھا، وہ فرماتے ہیں کہ آنکھ والا پلڑا آسمان سے بات کر رہا ہے، وہ اس کی ساری زندگی کی نیکیاں ہوا میں لہرا رہی ہیں اور آنکھ والا پلڑا اپنی جگہ سے ہلا ہی نہیں. تڑپ اٹھا. اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے، تو اپنی عبادت پہ نخرے کرتا تھا، یہ تو میری ایک نعمت ہے، اگر باقی نعمتیں رکھ دوں تو پھر تمہیں کیا جواب آئے گا، کیا کرے گا؟ آج کے اس جلسہ میں میں سب سے پہلے اپنے سینے میں، اپنے گریباں میں جھانک کے، اور آپ اپنے گریباں میں جھانک کے توجہ میری طرف کریں، عرش والے سے دعا کریں، اے اللہ اگر تو اس پرفتن دور میں ہمیں گھروں سے نکال کے اپنے گھر میں لایا ہے تو اللہ پھر ہمیں وہ پلے ڈال دے جو قبر تک تیرے اور میرے کام آئے، ورنہ اس جلسے کا کوئی فائدہ نہیں. تو میں آج آپ کو ایک بات عرض کر کے جو اجازت چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یاد رکھو، اہل حدیث ہو تب بھی، بریلوی ہو تب بھی، دیوبندی ہو تب بھی، کوئی انسان جب اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے وہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لے کہ قیامت والے دن اللہ اس وقت تک رحمت کا دروازہ نہیں کھولے گا جب تک اس کی زندگی محمد کے نقشے کے مطابق نہیں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شرط ہے، ایک بنیاد ہے کہ آپ اور میں اپنا سانس بھی مدینے والے کے نقشے پہ لے. پھر عرش والا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. عرش والے کا پیمانہ یہ ہے، عرش والے کا معیار یہ ہے کہ جو محمد کے نقشے پہ چلے گا صلی اللہ علیہ وسلم وہی میری رحمت کا حقدار بنے گا، جو اس کے نقشے کو چھوڑ دے گا عرش والا کہتا ہے وہ میری رحمت کا حقدار نہیں بن سکتا. امام ابن حزم سب کہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بندہ مسلمان مومن مدینے والے کے نقشے کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، توجہ کرنا، فرمایا آہستہ آہستہ ایک دن آ جاتا ہے کہ اللہ اس کے دل پہ بھی مہر لگا دیتا ہے، اس کے دماغ پہ بھی مہر لگا دیتا ہے، اور فرمایا پھر کیا ہوتا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی. آج مر جانے والی بات ہے، آج پٹ جانے والی بات ہے کہ وہ پاکستان جسے کلمہ طیبہ کے نام پہ لیا گیا، اور آج اس پاکستان میں ایک بدماش ریاست مدینہ کے نام پہ 22 کروڑ لوگوں کو گمراہ کر کے منصب اقتدار پہ بیٹھا ہے، اور اس کے اقتدار میں اسلام آباد کی سڑکوں پہ اس پاکستان کی بدماشیں اور اس پاکستان کی بدقماش عورتیں نکل کے کہتی ہیں کہ ہمیں عورت مارچ کے اندر اپنے جسم پہ اپنی مرضی کرنے دیجئے. لوگوں سن لو، جب تک اس پاکستان میں ایک مسلمان زندہ ہے، ایک اہل حدیث زندہ ہے،
وہ کعبہ کے رب کی قسم تختہ دار پہ لٹک سکتا ہے، پھانسیوں کو چوم سکتا ہے، اپنے سینوں پہ بم چلوا سکتا ہے، لیکن محمد کے دین کے ہوتے ہوئے کسی شیطان کے بات کو نہیں چلنے دے گا، نہیں چلنے دے گا، نہیں چلنے دے گا انشاءاللہ۔ میں کہہ رہا تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے مجھے تجھے جینا سکھایا، مجھے تجھے سونا سکھایا، مجھے تجھے پینا سکھایا، مجھے تجھے رہنا سکھایا، مجھے تجھے مرنا سکھایا، اس محمد کے دین کے ہوتے ہوئے اس ملک کے اندر اس طرح آزادی کے ساتھ یہ کہا جائے کہ رسول بھی سن لے آزادی، اللہ بھی سن لے آزادی، کعبہ کے رب کی قسم ہے سینہ پھٹ گیا ہے، سینہ سینے کا مزہ لٹ گیا ہے کہ اللہ ہمیں طاقت دے دے، ہم ان بغیرتوں کو چوکوں میں لٹکا کے یہ ثابت کریں کہ محمد کے ماننے والے اپنی جانوں کا نذرانہ دے سکتے ہیں مگر محمد کے دین پہ آنچ نہیں آنے دے سکتے۔ اللہ کے فضل میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں سن لو، وہ اہل حدیث اپنے آپ کو مبارک اہل حدیث سمجھ لے جس کا گھر نبی کی سنتوں سے بھرا ہے، جس کا صبح کا اٹھنا آقا کے نقشے کے مطابق ہے، جس کا رات کا سونا آقا کے نقشے کے مطابق ہے، جس کا بازار میں چلنا آقا کی سنت کے مطابق ہے، جس کا بازار میں لین دین آقا کی سنت کے مطابق ہے۔ اگر کعبہ کے رب کی قسم میں اور تم آقا نکال دیں تو یاد رکھنا تمہیں رب بھی کبھی نہیں مل سکتا ہے۔ رب بھی تمہیں تب ملے گا جب تم آقا کی سنت کو اپنے چہروں پہ سجا کے نکلو گے، اس کے دین کے نقشوں کو اپنا کے نکلو گے۔ پھر اللہ کہتا ہے تم زمین پہ قدم مارو گے میں تمہارے جوتوں کی آوازوں کو جنتوں تک پہنچا دوں گا۔ سبب صرف یہ ہے حضرت علی سب کہو رضی اللہ تعالی، اللہ اکبر، خیبر کا موقع ہے، آقا علیہ السلام نے رات فرمایا میں صبح اسے جھنڈا دوں گا جو خیبر فتح کرے گا۔ دن چڑھا، آقا علیہ السلام نے علی المرتضیٰ کو بلایا، علی آئے، آپ نے جھنڈا تھمایا اور کیا فرمایا؟ فرمایا علی وہ خیبر ہے، اٹھو اور اس کی طرف لپکو اور جا کے جہاد کرو۔ پر علی پیچھے پلٹ کے دیکھنا نہ، چلتے جانا، چلتے جانا۔ اللہ اکبر۔ علی کیا فرماتے ہیں؟ میں نے جھنڈا پکڑا اور خیبر کی طرف قدم اٹھایا، ابھی قدم اٹھائے ہی تھے تو دل میں خیال آیا کہ میں نے آقا سے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ جہاد کرنا کب تک ہے، کب تک کرنا ہے۔ علی فرماتے ہیں میں نے سوچا پیچھے پلٹوں اور آقا سے پوچھوں کہ آقا یہ جہاد کب تک کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا علی تمہیں اس نے کہا ہے کہ پیچھے پلٹ کے نہ دیکھنا، جس کی بات اللہ کی بات ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ اگر تم نے اس کی مان لی تو سمجھ لینا عرش والے کی مان لی ہے۔ علی کیا کہتے ہیں؟ میں نے اپنے سوال کو بلند آواز سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میرا سوال ہے کہ علی نے کب تک خیبر میں لڑنا ہے؟ علی کہتے ہیں جب میں نے سوال پوچھا تو آقا نے بھی بلند آواز سے فرمایا علی جب تک خیبر فتح نہیں ہو جاتا، یہودیت مٹ نہیں جاتی، اسلام کا خیبر پہ غلبہ نہیں ہو جاتا، تو نے اس وقت تک لڑتے رہنا ہے۔ اہل حدیثو، یہ ہے علی اہل حدیث،
یہ ہے اہل سنت کہ سوال دل میں آیا کہ ابھی پوچھا ہی نہیں کہ کب تک لڑنا ہے، لیکن ساتھ ہی احساس پیدا ہوا کہ جس سے پوچھنا ہے اس نے کہا تھا کہ پلٹ کے دیکھنا گوارا نہ کرنا، پلٹ کے دیکھنا گوارا نہ کرنا۔ عبداللہ ابن مسعود، آخری بات سنو، چھوٹا سا چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا صحابی ہے، دبلا پتلا جسم ہے، اور جمعے کا دن ہے، آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ کیا دیکھا کہ مسجد کے صحن میں کچھ لوگ کھڑے باتیں کر رہے ہیں، آپ نے سختی سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، خطبے کا احترام ہوتا ہے، کیوں کھڑے باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ لوگوں، اسی اسنا میں یہ وہ عبداللہ ابن مسعود ہے کہ ایک دن مسواک اتار رہے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ ہوا تیز تھی، عبداللہ کا جسم دبلا پتلا تھا، سوکی سوکی پڈلیاں تھی اور لڑکھڑا رہا تھا۔ صحابہ مسکرائے، یا رسول اللہ دیکھیں عبداللہ کا عالم کتنا کمزور ہے، ہوا چلی کام رہا ہے۔ آقا نے فرمایا لوگوں سن لو، تمہیں میرے عبداللہ کی پنڈلی کے وزن کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، قیامت کا دن ہوگا، عرش والا میرے عبداللہ کی پنڈلی کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے گا اور دوسرے پلڑے میں احد پہاڑ کو رکھے گا، اور فرمایا عبداللہ کی پنڈلی پھر بھی بھاری نکلے گی، بھاری نکلے گی۔ یہ وزن، یہ عظمتیں، یہ رفتیں، یہ بلندیاں، یہ شان، یہ شوقتیں اگر دیکھنی ہیں تو جنت البقیع میں جا کے احسان لائی ظہیر کی قبر کو دیکھ لو، اور دیکھو ہم نہ قبر فروش ہیں نہ قبر پرست ہیں، لیکن نشان دے کے جا رہے ہیں کہ جو محمد کے دین کے لیے مرتا ہے اللہ پاکستان سے اٹھا کے جنت البقیع لے جاتا ہے۔ یہ عظمت ملتی ہے تو کائنات کے امام کی محبت کیسے پسند ملتی ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا لوگوں بیٹھ جاؤ۔ اسی اسنا میں عبداللہ ابن مسعود مسجد سے اندر داخل ہو رہے تھے، ایک قدم مسجد کے اندر ہے، ایک قدم مسجد کے باہر ہے۔ لوگوں اسی دروازے کی چوکھٹ میں ہی بیٹھ جاتے ہیں، نہ باہر والا قدم اندر لائے نہ اندر والا قدم باہر لے کے گئے۔ آقا نے فرمایا عبداللہ کہاں بیٹھ گئے ہو، کیا ہوا ہے، آگے آؤ۔ کھڑے ہو کے کہا اللہ کے رسول، جب سے قرآن میں پڑھا ہے کہ عرش والے کے حکم کے آنے کے بعد یا مدینے والے کے حکم کے آنے کے بعد آگے ایک قدم نہ اٹھانا، میں نے مناسب سمجھا کہ جہاں آپ کا حکم ملا ہے وہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ آج اگر میں اور آپ اپنی زندگی کا شعار بنا لیں، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اپنی زندگی کا ترہ امتیاز بنا لیں کہ جینا ہے تو مدینے والے کی طرح، مرنا ہے مدینے والے کی طرح، چکنا ہے مدینے والے کی طرح، قیام کرنا ہے مدینے والے کی طرح، سیاست کرنی ہے مدینے والے کی طرح، عبادت کرنی ہے مدینے والے کی طرح، بازار میں نکلنا ہے مدینے والے کی طرح، تجارت کرنی ہے مدینے والے کی طرح، جنگ کرنی ہے مدینے والے کی طرح۔ تو کعبہ کے رب کی قسم تم اتنا کر لو اللہ جنت تمہاری طرح کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے فیصل آباد کے سماجی شخصیت محترم جناب کاشف رندھاوا صاحب۔ اب میں بلا تاخیر صدارتی خطبہ کے لیے دعوت دیتا ہوں فیصل آباد کی عظیم شخصیت، مجاہد انتھک، مجاہد ملت، حضرت مولانا محمد حنیف بھٹی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی